نظر کسے کہتے ہیں اور نظر کے کیا احکامات ہیں، اس پر کچھ گفتگو ہوئی۔ اب اس کے بعد موجودہ باب جو ہے ہمارے سامنے، جو عنوان ہے اور اس کے تحت جو دلائل شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیے، اس پر کچھ بات کریں گے اور مزید کچھ اہم نکات اور اہم احکامات جو ہے نظر کے متعلق اس پر کچھ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ باب ہے باب من الشرک النذر لغیر اللہ، شرک میں سے ہے غیر اللہ کے لیے نظر ماننا۔ نظر نون دال اور را، ایک اور لفظ جو ہم سنتے ہیں نظر، نظر کا للچانا، وہ الگ ہے، وہ ہے نون را اور را، تو وہ الگ چیز ہے، الگ معنی ہے۔ لیکن یہ جو ہے نظر نون را اور را ہے، یعنی نظر ماننا یا چڑھاوا چڑھانا، منت ماننا، جس کا لغوی اور شرعی معنی ہم پچھلے درس میں سن چکے ہیں کہ انسان کوئی ایسی چیز واجب کر دے اپنے آپ پر جو اس پر واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حج میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، چاہیے لوگوں کو کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں لوگ۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے نظروں کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا عبادت ہے، کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام، اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ امور کا نام، یا جو شریعت کا مستحب امور ہے ان پر عمل کرنے کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے نظروں کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نظر ایک عبادت ہے۔ اور اس بات کا جو مقصد ہے یہ بتانا قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے کہ نظر عبادت ہے، اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نظر عبادت ہے تو غیر اللہ کے لیے اسے کرنا شرک ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے، ایک عظیم قاعدہ ہے جسے ہر شخص کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے، شرط ہے کہ ہر شخص کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز عبادت ثابت ہو جائے، جو بھی چیز عبادت ثابت ہو جائے پھر اسے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، تو یہ ایک عبادت قرار پائی۔ پھر اسی طرح جو اس کتاب میں پہلی دلیل ذکر کی ہے اس بات کے تحت وقول اللہ تعالی یوفون بالنذر، وہ لوگ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ سورۃ الدہر کی آیت ہے، آیت نمبر 7۔ اگر ہم اس سے پیچھے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا، متقین لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر۔ اللہ رب العالمین نے جنتی لوگوں کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا، نیک لوگوں کا ذکر کیا، اور ان کی پہلی صفت جو ذکر کی، کیا ذکر کی؟ سب سے پہلی صفت یوفون بالنذر، وہ اپنی نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر ہر طرف پھیل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کی پہلی صفت یہاں جو ذکر کی، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس عمل کی، جس فعل کی تعریف فرمائے وہ عبادت ہے۔
جس عمل پر انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کا مستحق ٹھہرے وہ عبادت ہے. اور جب یہ ہمیں معلوم ہو گئی بات کہ نظر کو پورا کرنا عبادت ہے تو پھر وہی قاعدہ جب ایک چیز عبادت ثابت ہو گئی تو اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا قول ذکر کیا وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 ہے. وما انفقتم من نفقة، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی نظر مانتے ہو، فإن الله يعلم، تو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین تمہارے اس فعل کو جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور تمہاری اس عمل سے، اس چیز سے، اس عمل سے خوش ہوگا اور اس کی جزا دے گا. کہ اللہ رب العالمین اس فعل کو جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے تمہارے اس عمل کو، تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوگا اور اس کی جزا تمہیں دے گا. یہاں بھی ہم دیکھیں نظر کو ایک انتہائی عظیم عبادت، انفاق، خرچ کرنے کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا. پہلی چیز ذکر کی وما انفقتم من نفقہ، ایک انتہائی عظیم عبادت ہے کہ جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو، جو بھی چیز تم خرچ کرتے ہو یا جو تم نظر مانتے ہو، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے. اللہ رب العالمین جب اسے جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے خوش بھی ہوگا اور اس کی جزا بھی تمہیں دے گا. تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی اللہ رب العالمین جس فعل سے خوش ہو، اس کی اچھی جزا دے تو وہ عبادت ہے. اور جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی قرآن مجید کی آیت سے کہ نظر ماننا، منت ماننا عبادت ہے، تو جب عبادت ثابت ہو گئی تو اسے غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے. اس کے بعد اس بات میں تیسری اور آخری دلیل جو ذکر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ. جو شخص یہ نظر مانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، فلیطعه، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور جو شخص یہ نظر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا، فلا یعصیہ، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، اس نظر کو چھوڑ دے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کی نظر مانے اسے چاہیے کہ وہ اسے پورا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نظر کو پورا کرنا ضروری قرار دیا ہے، حکم دیا ہے تو اسے پورا کرے. تو کیا معنی ہے اللہ کی اطاعت کی نظر؟ تو یہاں پر ہمیں چند چیزیں سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پہلی چیز، پہلی قسم یہ ہے نظر کی کہ بعض اوقات انسان ایک مطلق نظر مانتا ہے، جس کا ذکر ہم نے پہلی بھی کیا. جیسے اس نے نظر مانی کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 دن کے روزے رکھوں گا، اور اس نے کوئی شرط نہیں لگائی، تو اسے چاہیے کہ اب اسے پورا کرے. اور اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو اس صورت میں اسے کفارہ دینا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وفاء لنذر فی معصیۃ اللہ، جو نظر اللہ کی معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مانی گئی ہو اسے پورا نہیں کیا جائے گا. اور آگے فرمایا کفارۃ نذر کفارۃ یمین، اور نظر کا جو کفارہ ہے وہ قسم کا کفارہ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کفارہ قسم ذکر کیا ہے وہی نظر کا بھی کفارہ ہے. تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر کوئی نظر مان لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے پورا کرے، لیکن اگر وہ پورا نہیں کرے گا تو اسے کفارہ دینا پڑے گا.
بعض اوقات انسان نظر مانتا ہے لیکن کوئی ایسے کام کی مانتا جو جائز ہے. مثال کے طور پر وہ یہی کہے میں اپنے آپ پر ضروری کرتا ہوں، میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں سواری میں سفر کروں گا، فلاں چیز میں سفر کروں گا، فلاں گاڑی میں چلا جاؤں گا. ایک جائز عمل ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس میں بھی یہی ہے، تو اسے چاہیے کہ یا تو اسے پورا کریں یا پھر اس کا کفارہ ادا کریں. ایک نظر یہ ہے جو کہ شریعت میں مکروہ ہے. پہلے ہم نے پڑھا ایک نظر جو مستحب ہے. مثال کے طور پر انسان کوئی بھی عبادت کا قصد کرے کہ میں فلاں عبادت کروں گا تو اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانتے اسے پورا کرے، چاہے وہ کوئی واجب کام ہو یا مستحب ہو. جیسے جو چیز شریعت نے پہلے فرض قرار دی ہے، میں رمضان کو روزے رکھوں گا، وہ ویسے ہی کرنا تو اسے پورا کرنا اسے پڑے گا ویسے ہی. لیکن اگر کوئی مستحب عمل ہے، مثال کے طور پر روزہ رکھنا ایک شریعت کا مستحب کام ہے، اب اس نے نظر مان لی ہے تو اسے چاہیے کہ اب پورا کرے اسے. اگر اسے پورا نہیں کرے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور دوسری قسم ہم نے کوئی جائز کام ہے، مثال کے طور پر میں فلاں گاڑی میں سوار ہو جاؤں گا، فلاں چیز خرید لوں گا، تو اس صورت میں بھی اگر نظر مان چکا ہے، اپنے آپ کو خود اس نے واجب کر دیا، تب اس پر ضروری ہے کہ اسے پورا کرے، ورنہ پھر اس کا کفارہ ادا کرے. تیسری قسم ہے مکروہ، اس کام کی وہ نظر مانے جو شریعت میں مکروہ ہے، جسے شریعت نے حرام تو نہیں کہا لیکن ناپسند کیا ہے، اس سے منع کیا ہے. جیسے کہ علماء اس کی مثال دیتے ہیں، انسان یہ نظر مانتا ہے، یہ منت مانتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، میں نظر مانتا ہوں میں اپنی فلاں بیوی کو طلاق دے دوں گا. تو اب شریعت میں طلاق مکروہ ہے. اب اس پر کیا ہے، اسے چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے، کیونکہ حرام نہیں ہے. یا تو وہ طلاق دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے اور زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ طلاق نہ دیں، کیونکہ یہ مکروہ عمل ہے، بلکہ اس کا کفارہ ادا کریں. اور چوتھی قسم ہے النذر الحرام، حرام نظر ماننا. جو شخص مثال کے طور پر یہ نظر مانتا ہے، میں منت مانتا ہوں کہ میں چوری کروں گا، میں شراب پیوں گا، نعوذ باللہ، تو اس قسم کی کوئی نظر مانتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وَمَن نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ. جو شخص یہ نظر مانے، یہ منت مانے میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یہاں پر کچھ علماء یہ بیان کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کوئی نظر ہوگی ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ توبہ و استغفار کرے. کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے اور زیادہ احوط احتیاط والی بات یہ ہے کہ اب اس پر فرض ہے تو اس نظر پر عمل نہ کریں، چوری نہ کریں، اللہ کی نافرمانی والے کام نہ کریں اور کفارہ بھی ادا کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ذکر کیا کہ کفارہ نذر کفارہ یمین، نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے. اسی میں ایک قسم ہے کہ انسان قسم اٹھائے غیر اللہ کے نام پر، وہ یہ قسم اٹھا لے کہ اگر اللہ تعالی نے شفا دی مجھے تو میں فلاں قبر والے کے نام پہ ایک جانور قربان کروں گا، یا چادر چڑھاؤں گا اس کی قبر پہ جا کے، یا اس کی قبر پہ جا کے شعائیں جلاؤں گا، موم بتیاں جلاؤں گا، لائٹیں چڑھاؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسا شخص حرام کام کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر قسم کھا رہا ہے، تو یہ چیز اسے شرک میں داخل کر دے گی. کیونکہ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، نظر عبادت ہے، اور جو بات عبادت ثابت ہوگی اسے غیر اللہ کے نام پر کرنا شرک ہے. اور یہی چیز مشرکین میں رائج تھی. مشرکین
ایک دوسرے کو ندائیں لگاتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ فلاں قبر پہ جاؤ، فلاں قبر والے کے ہاں نظریں پوری ہوتی، جو بات آپ جو منت مان وہاں لے کر جاؤ، آپ کی نظر پوری ہوگی وہاں پہ جا کے، اس مزار پہ جا کے۔ تو وہاں جا کر نظریں مانگو، لوگ وہاں جائیں، اس جگہ کا قصد کریں کسی بت کے نام پر، کسی قبر والے کے نام پر وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مشرکین کا عمل ہے، ندائیں لگاتے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے کہ فلاں قبر کے پاس جاؤ، وہاں جا کے شعائیں جلاؤ، موم بتیاں جلاؤ اور دیگر کام کرو، قربانیاں کرو۔ تو مشرکین کا یہ کام تھا، تو آج مسلمانوں میں آ چکا۔ تو مسلمان بھی قبروں کا قصد کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں کہ اگر اللہ نے میرے فلاں بیمار کو، فلاں مریض کو شفا دے دی، یا مجھے شفا دے دی، یا مجھے اولاد دے دی، تو میں فلاں قبر والے کے نام پہ یا فلاں قبر والے کی قبر پہ جا کر کوئی جانور قربان کروں گا، یا پھر چادریں چڑھاؤں گا، یا پھر موم بتیاں جلاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ کیوں؟ تاکہ جب میں اس فلاں شخص کے نام پر کوئی چیز پیش کروں گا تو یہ قبر والا مجھ سے راضی ہوگا، مجھ سے خوش ہوگا۔ نعوذ باللہ۔ یہاں تک دیکھیں کس طرح عقیدہ ہے کہ یعنی قبر والے کو معلوم ہوگا کہ میں یہ منت مان رہا ہوں اس کے نام پر، پھر جب یہ خوش ہوگا تو یہ میری سفارش کرے گا اللہ کے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے گا۔ یہ تو ایک قسم ہے جس میں انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں فلاں قبر والے کے نام پہ کوئی سفارش، فلاں قبر والے کے نام پہ نظر مانگوں گا، تو یہ قبر والا تاکہ خوش ہو، میں ایسی منت مانوں جس کی وجہ سے قبر والا خوش ہو اور اللہ کے ہاں میری سفارش کرے، والعیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگ اس قدر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی شرک ہے، لیکن اس سے کئی گنا شرک پر شرک یہ ہے کہ انسان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں قبر والے نے اگر مجھے شفا دی تو میں اس کے نام پر یہ چیزیں قربان کروں گا۔ یعنی نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات کو اس نے اپنے دل و دماغ سے نکال دیا اور اس قبر والے کو مطلقاً شفا مانگنے والا قرار دے دیا کہ فلاں قبر والے نے، فلاں بت نے، سورج نے، چاند نے، فلاں پتھر نے وغیرہ وغیرہ اگر مجھے شفا دے دی، مجھے اولاد دے دی، تو میں اس کے نام پر یہ چڑھاوے چڑھاؤں گا، یہ چیزیں قربان کرتا ہے۔ تو یہ جو بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان کا اور اسلام کا ایک خوشبو بھی ہے، جس کے دل میں ایمان کے اسلام کی ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے، وہ اسے شرک اکبر سمجھتا ہے، جانتا ہے اور مانتا ہے اور اس سے انتہائی دور رہتا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ، ان تمام چیزوں سے، شریعت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے اور غیر اللہ کے لیے پھر نظر ماننا شرک اکبر ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اگر نظر مانے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، نظر ماننا ممنوع عمل، اس سے بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی نظر مان لیتا ہے، کوئی منت مانتا ہے، تو صرف وہ اللہ کے نام کی مانے اور پھر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی مانے اور پھر اسے پورا کرے، نہ کہ کسی غیر اللہ کے نام پر وہ چڑھاوے چڑھائے یا غیر اللہ کے نام پر نظریں مانتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، لیکن ہم وہی کہ جس قدر مشکلات سے انسان، ہمارے باپ دادا پہلے لوگ جس قدر اس شرک کی دلدل سے نکلے، اسلام لے کر آئے، ایمان لے کر آئے، لیکن آج تک بر صغیر میں، ہمارے پاک و ہند میں وہی چیزیں، وہی مشرکانہ اور ہندوانہ رسم و رواج اب تک چلی آ رہی ہیں۔ ایک ہندو بھی اپنے بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظریں مانگتا ہے، اور ایک آج کا مسلمان بھی کلمہ کو مشرک بنا ہوا ہے، جو غیر اللہ کے نام پر، اپنے باباؤں کے نام پر منتیں مانگتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے اور انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر ایسے مسلمان کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے؟ اور
اس مسلمان میں اور ایک ہندو میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم بہت کم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے دلائل سے بھی اکثر اوقات ناواقف ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ دلائل کو ہم سمجھیں، لوگوں تک یہ آگاہی پہنچائیں کہ نظر بھی عبادت ہے، منتیں ماننا بھی، چڑھاوے چڑھانا بھی ایک عبادت ہے جو صرف ایک اللہ کے لائق ہے اور ایک اللہ ہی کے نام پہ نظر مانی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جس کے نام پہ بھی نظر مانی جائے گی وہ شرک ہے اور انسان کو اسلام سے خارج کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے لوگوں کو بھی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔